تو یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، اس میں سے بھی ایک اسی طرح کی بات پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3699۔ بخاری شریف کے اندر اور جگہوں پر بھی یہ حدیث آئی ہے، تو میں آپ کو 3699 جو حدیث نمبر ہے وہ پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ ایک شخص ہے مصر سے، وہ حج کے لیے آیا، تو حج کے لیے جب آیا تو فرآ قومن جلوسن، اس نے دیکھا مکہ کے اندر ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے، ایک قوم بیٹھی ہوئی، قافلہ بیٹھا ہوا ہے۔ فقال من ہؤلاء القوم، اس نے لوگوں سے پوچھا ہوئے یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کون ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ قال ہؤلاء قریش، تو اس نے کہا یہ قریش والے ہیں، یہ سرکار کے گھرانے کے لوگ ہیں، قریش والے ہیں، حضور کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا فمن الشیخ فیہم، ان میں زیادہ بزرگ یا سردار کون ہے، کون ہے ان کا سردار؟ قالوا عبداللہ بن عمر، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ ان کے سردار ہیں اس وقت۔ تو وہ آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، سلام دعا ہوئی۔ فقال یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی عنہ، کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے پوچھیے۔ اب یہ دیکھیں مغالطہ لوگ کس طرح ڈالتے ہیں، ہم تو 14 صدیاں بعد بیٹھے ہیں، تو آج کتنے مغالطہ باز ہوں گے اندازہ لگائیں۔ یہ اس دور کی بات کرنے لگا ہوں، ابھی صحابہ زندہ ہیں، اس دور میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ فرمایا پوچھ، جواب دوں گا۔ تو کہنے لگا هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی جنگ احد والے دن بھاگ گئے تھے میدان سے، کیا آپ جانتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں جانتا ہوں میں۔ اس نے پھر کہا قال تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشہد، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس دن جنگ بدر ہوئی تھی حضرت عثمان اس دن بھی غائب ہو گئے تھے، جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، آپ جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں جانتا ہوں میں۔ تو اس نے کہا قال هل تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان فلم یشہدها، کیا آپ یہ بھی جانتے ہو جب حضور صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لائے تھے، عمرہ کرنے آئے، مکہ والوں نے راستہ روکا، پھر صلح حدیبیہ آئی، درخت کے نیچے حضور نے بیعت بھی لی تھی۔ کہتا ہے اس موقع پر بھی، بیعت رضوان کے موقع پر بھی عثمان غائب ہو گئے تھے، غیر حاضر ہو گئے تھے، تو اس وقت پر وہ موجود نہیں تھے، غائب ہو گئے تھے، آپ جانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ قال نعم، تو جب آپ نے یہ فرمایا تو قال اللہ اکبر، اس بندے نے کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مثلا ایک بندہ جو آ جائے آپ کے پاس، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کے امام صاحب نے مصلی نہیں پڑھایا، آپ کہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے امام صاحب نے روزے نہیں رکھے، الحمدللہ میں نے سارے رکھے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں جی ہاں جی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے آپ کا امام صاحب مسجد کا چندہ کھا جاتا ہے، آپ کہیں ہاں جی۔ تو پھر بندہ کہ اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بندہ آپ کو کہنا چاہتا ہے جو چندہ کھا جائے، جو روزے نہ رکھے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، شرم تو کرنی چاہیے نا، سمجھ آ گئی نا بات ہے؟ تو وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر یہ اس انداز میں کہہ رہا ہے کہ جو بدر میں نہیں ہیں، جو بیعت رضوان پہ نہیں ہیں، جو احد میں بھاگ گیا، آپ اس عثمان کو مانتے ہو، اس عثمان کی باتیں کرتے ہو، اللہ اکبر۔ اس نے یہ انداز اپنایا۔ تو اب سنیے حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
فرمایا تعالی، فرمایا ادھر آنا، تعال ادھر آ، ابین لک، فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے، ادھر آنا، تو آدھی سن کے آ گیا، پوری میں بتاتا ہوں۔ تو فرمایا اما فرارہ یوم احد، فرمایا یہ جو بات ہے کہ احد والے دن فرار ہو گئے تھے، تو فاشہدو، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اللہ نے بخش دیا۔ جب مالک اللہ، پیدا کرنے والا اللہ وہ معاف کر رہا ہے تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا؟ سمجھ آئی؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے، اور قرآن کی آیت بھی آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، کون سی آیت ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ایک، عَفَا عَنْكُمْ، دو، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ تین آیتوں میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ احد میں جب امتحان پڑا، کافر یکدم بھاگے، ہار کر مسلمانوں نے سوچا لو جی بلے بلے کافر بھاگ گیا، اب مال غنیمت اکٹھا کرو، وہ پہاڑ کا درہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ حضور نے جو بٹھایا تھا اس پر عمل ہو گیا، کیونکہ دشمن بھاگ رہا ہے، تو آئیں میدان میں، دشمن کو پکڑیں، جو گرفتار ہوتے ہیں ان کو گرفتار کریں، مالی غنیمت اکٹھا کریں۔ لیکن دشمن نے چال چلی، پیچھے سے حملہ کر دیا، تو ایک امتحان پڑا نا اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا اس امتحان میں جو مشکل بنی، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ بولو یار، کیا کر دیا ہے؟ معاف فرما دیا۔ ایک جواب ہو گیا۔ فرمایا اگلی بات، تو کہتا ہے کہ بدر میں غائب ہو گئے تھے، فرمایا سن، فرمایا کہ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ مَرِيدَةً، فرمایا سن، جب جنگ بدر ہوئی تھی نا، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جو سرکار کی بیٹی تھیں وہ بہت زیادہ بیمار تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان اِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، فرمایا اے عثمان جنگ بدر میں نہ جانا، میری بیٹی بیمار ہے تو میری بیٹی کا خیال رکھنا، جتنا ثواب اللہ بدر والوں کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب اللہ تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے عطا فرما دے گا۔ فرمایا اصل ماجرا یہ ہے۔ اب بتاؤ اس دور میں اگر دشمن اتنی چال چل سکتا ہے تو آج کے دور میں، بولو بھائی، آج کے دور میں کیا خیال ہے؟ سارے شریفیں ہیں؟ آگے چلو۔ فرمایا سن، حضور کی بیٹی بیمار تھی، سرکار نے فرمایا تو عثمان جنگ میں نہ جانا، میری بیٹی کا خیال رکھو، جتنا ثواب اللہ بدر والوں کو عطا فرمائے گا تمہیں بھی، بولو، عطا فرمائے گا۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان گئے نہیں، لیکن کیونکہ حضور نے ان کو ثواب کے اندر شامل فرمایا، اس لیے جنگ بدر کے افراد میں حضرت عثمان کا نام لکھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کتنے جواب دے دیے؟ دو۔ اب تیسرا جواب، فرمایا تو کہتا ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر بھی عثمان بھاگ گئے، غائب ہو گئے تھے، حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا سن، فرمایا وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزُّ بِبَطْنِ مَكَّةِ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فرمایا سن لو، یہ جو تم کہتے ہو کہ جب سرکار نے بیعت لی تھی تو عثمان غائب ہو چکے تھے، فرمایا سنو، مکہ والوں کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے اور قابل احترام حضرت عثمان غنی تھے۔ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ اگر مکہ والے قریشیوں کے نزدیک عثمان سے زیادہ کوئی ان کے نزدیک قابل عزت اور احترام ہوتا تو سرکار عثمان کی جگہ اس کو بھیجتے، لیکن سرکار نے عثمان غنی کو خود بھیجا تھا، اور جب عثمان غنی گئے تھے تو کافروں نے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، پیچھے شیطان نے مشہور کر دیا کہ عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں۔ صحابہ نے کہا آقا ہم بدلہ لیں گے، سرکار نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ حضرت عثمان کہاں ہیں؟ مکہ میں۔ کس نے بھیجا تھا؟ بولو،
سرکار نے بھیجا تھا نا، حضور نے خود بھیجا۔ فرمایا جب انہوں نے، حضور نے خود بھیجا، کافروں نے ان کو روک لیا، تھوڑی دیر لگی، صحابہ نے کہا آقا بدلہ لیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر بدلہ لینا ہے تو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سرکار کے صحابہ نے سرکار کے حکم پر جب بیعت کی، عثمان نہیں تھے، لیکن سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فقال رسول اللہ بیدہ الیمنی ھذہ ید عثمان فضرب علی یدہ، سرکار نے یوں کر کے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، فرمایا لوگوں سن لو، عثمان نہیں ہے لیکن میں مصطفیٰ کہتا ہوں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ لوگ بیعت خود کرتے ہیں، عثمان کی طرف سے بیعت اللہ کا رسول کر رہا ہے، تو اعتراض کرتا ہے، اس میں تو حضرت عثمان کی کیا ہے؟ شان ہے نا۔ آگے فرمایا فقال ھذہ لعثمان، سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب سرکار نے بڑی محبت سے کہا یہ ہاتھ میرا نہیں، کس کا ہے؟ بولو صحیح۔ تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا، اللہ نے فٹ قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا ید اللہ، سونیا آپ اگر کہتے ہو کہ یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے تو پھر میں کہتا ہوں یہ آپ کا نہیں، یہ پھر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا فقال ابن عمر اذهب بها العن معك، فرمایا سن ادھر آ گیا، فرمایا یہ جو سبق میں نے اب پڑھایا نا، اس سبق کو یاد کر، پچھلا چھوڑ دے، اور جو بھی ملے اس سے یہی سبق بیان کرنا ہے، اس سے یہی سبق بیان کرنا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ابھی زندہ ہیں، حضور کے صحابہ، اور دشمن یہودی اس وقت سے اس دین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے صحابہ کے خلاف چالیں چل رہا ہے۔ تو اس دور میں اگر حضرت عبداللہ بن عمر جواب دے کر ان کا منہ بند کرتے ہیں، تو آج کے دور میں جو بندہ صحابہ کے خلاف زبان چلانے والوں کو جواب دے کر ان کا منہ بند کرتا ہے تو گناہ کا کام نہیں کرتا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے، صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔